أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الجنة للمطيعين والنار للعاصين والمشركين قاهر الجبارين والمتكبرين ناصر المظلومين والمستضعفين المتفضل على عباده أجمعين من المؤمنين والكافرين المنعم على خلقه كله بالهداية والرعاية والتكريم ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي المدني المكي نور عرشه ومنير فرشه وحافظ سره ومبلغ رسالاته وخير خلقه وخلقه سيد بريته أفضل الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الأبدية الاستمرارية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين قوله الحق وهو أحسن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سب سے پہلے دو جملے دعائیہ کلمات بارگاہ خداوندی میں پاک پروردگارہ تجھے بحق محمد وآل محمد کے صدقے میں پالنے والے تجھے ابا عبداللہ حسنین مظلوم کربلا کے صدقے میں جتنے بھی برادران عزیز جوان بزرگ قابل احترام شخصیات اس عزا خانے میں تشریف فرما ہے یا اللہ فردن فردن سب کی دینی دنیاوی اخروی تمام تر حاجات شرعی مجوزہ کو روا فرما یا اللہ ان عزاداروں پر سید الشہداء کی عزاداری برپا کرنے والے ان مومنین و مومنات پر پالنے والے اپنی رحمت برکت نازل فرما پالنے والے ان کے اوپر رحمتوں کے نزول کے ساتھ ساتھ ان کے تمام تر گناہان کبیرہ صغیرہ کو عفو در گزر فرما یا اللہ ہمارے شیعیان حیدر کرار کے نوجوان چاہے یہ نوجوان جس مقام پر ہے جس عہدے میں ہیں جن ڈیوٹیاں ادا کر رہے ہیں اور خاص کر جیسے کہ پاکستان میں جو ہمارے افواج مسلمین پاکستان افواج المؤمنین پاکستان جو کہ خاص طور پر خطرناک علاقوں میں رہتے ہیں وانا میں بلوچستان میں کرم ایجنسی میں جہاں جہاں دشمنان اہل بیت ہیں وہاں ڈیوٹی دیتے ہیں پروردگارہ ان نوجوانوں کی حفاظت فرما پاک پروردگارہ تجھے بحق محمد وآل محمد کے صدقے میں یا اللہ یہ عزاداری یہ مرثیہ یہ نوحہ یہ تقاریر یہ مجالس یہ نیاز یہ تبرک پالنے والے
تیری بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ پالنے والے بالخصوص عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے ہمارے بہت سے عزادار اس وقت کربلا کی طرف رواں تواں ہیں۔ پالنے والے ان عزاداروں کو ظالمین کی شر سے، منافقین کی شر سے، حاسدین کی شر سے، ظالمین کی شر سے محفوظ فرما۔ آخر میں سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام تر پریشانیوں کے خاتمے کے لیے، خاص کر شیعیان حیدر کرار، موالیان حیدر کرار دنیا کے جس خطے کے اندر زندگی کر رہے ہیں، ان کی جان، مال اور ناموس کی حفاظت کے لیے، اور ہمارے شیعیان حیدر کرار کے نوجوانوں کی حفاظت کے لیے، بزرگوں کی حفاظت کے لیے، مراکز اسلامیہ کی حفاظت کے لیے، مدارس کی، مساجد کی، امام بارگاہوں کی، منتظمین، انتظامیہ، سب کی حفاظت کے لیے ایک مخلصانہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد معجل جزاک اللہ خیر الجزا۔ قابل احترام مجمع، برادران عزیز، جوانان عزیز، بزرگان دین و ملت، دیکھیے جیسا کہ میں گزشتہ رات آپ حضرات کی خدمت میں اس موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے، تو میں چاہتا ہوں اس موضوع کو تھوڑی سی چند باتیں جو کل کی ہیں اس کو ایڈ کر کے ملا کے تھوڑا سا آگے بڑھا دیں گے تاکہ اس موضوع کو ختم کریں۔ دیکھیے ایک بہت اہم موضوع ہے اور اہم بات ہے کہ ہمیں کربلا والوں نے درس صبر دیا، بے صبری کا درس نہیں دیا ہیں، صبر کا درس دیا۔ اس لیے ہماری ایک پہچان یہ ہے کہ کہیں پر کوئی لانجہ ہوتا ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو ہمارے علماء کو دیکھیں، ہمارے بزرگان کو دیکھو، ہمارے جوانوں کو دیکھو، وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ شاید آپ کو معلوم ہو گزشتہ سال سے پہلے سال والی بات ہے، پہلے سال سے بھی پہلے سال میں آپ کے یہاں سونگیا میں مجالس کے حوالے سے عزاداری سید الشہداء، خاص کر انہی ایام میں ہم وہاں پر تھے، تو پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا یزیدی ٹولوں نے جو ہے یزید کا بھی زندہ باد کا نعرہ لگا۔ پاکستان کی اس مقدس سرزمین پر اس خبیث کا نام لیا گیا، تو ہمیں پتہ یہ چلا، پورے پاکستان میں پوری دنیا والوں کو بھی پتہ چلا، ارے یزید کے ماننے والے بھی بد نسل لوگ اب بھی موجود ہیں۔ تو عزیزوں محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو وہ جو اس زمانے میں اس وقت جو انہوں نے مسائل پیدا کیا اور نظام اور سسٹم کو خراب کرنے کے لیے عزاداروں کی طرف اور عزاخانوں کو جلانے کے لیے، گرانے کے لیے جو بدتمیز آمیز الفاظ کہے، اور وہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، تو لہذا مگر کمال ہے ہمارے علماء کا، کمال ہے ہمارے ان بزرگان کا، کمال ہے ہمارے مساجد امام بارگاہوں کی، جیسے کہ آپ لوگ جماعت کہتے ہیں، وہاں پر انجمن ٹرسٹ والے ہوتے ہیں، انہوں نے بڑا فراغ دلی کے ساتھ، اور خاص کر ہمارے قریبی دوستوں میں سے ہیں، حوزہ علمیہ میں ایک زمانے میں ساتھ ہوتے تھے ہمارے شہنشاہ نقوی صاحب، کمال ہے انہوں نے پورا نظام کو، سسٹم کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر ہر مجالس میں، اور ماتم جہاں ہوا وہاں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور جو ہے کہاں دیکھو ہمیں اس وقت پاکستان کی سالمیت بہت ضروری ہے، پاکستان کا سسٹم بہت ضروری ہے، اس نظام کو خراب کرنے کے لیے جو ہے پرپرس عناصر جو ہے یہ مسائل پیدا کر رہے ہیں، لہذا ہم تو ان کو دشمن ہی نہیں سمجھتے ہیں، یہ ہمیں اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمارے دشمن ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم ان کو ہم اپنے قابل نہیں سمجھتے ہیں دشمنی کے، وہ ہمارے مقابل کا نہیں ہے، تو ہم اس کو دشمن بنا دیں۔ بہرحال اس طرح کی باتیں کر کے مسئلوں کو سلجھایا، اور وہ بھی کیوں؟ حسینیت کا پیغام یہ ہے کہ صبر کے اس پیغام کو بروئے کال لا کر سب کو ٹھنڈا کر دیا، سب کو جناب علی صبر کی تلقین کیا، جوانوں کو صبر کی تلقین کیا، بزرگوں کو صبر کی تلقین کیا، اور وہاں کی انتظامیہ کو صبر کا تلقین کیا، اور واقعاً صابرین بڑا مقام ہے اللہ کی نظر میں، اس لیے کہ ان اللہ مع صابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، بے صبروں کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہ جملہ جیسے کہ آپ حضرات کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ یہ جو اہل دنیا ہے، جو دنیا پرست ہے، تعلیمات اسلامی سے واقف نہیں ہیں،
اور اچھے اصول اور ضوابط سے آشنا نہیں ہیں، ان کی نظر میں صبر جو ہے مجبوری کا نام ہے۔ کہتے ہیں صبر یہ ہے کہ جہاں سہارا نہ رہ جائے، بے کسی کا عالم ہو، طاقت نہ ہو، تو وہاں صبر ہی کرنا ہے۔ جبکہ نہیں، قرآن سے ہم نے پوچھا، قرآن نے ہمیں یہ بتا دیا، صبر بے سہارے کا نام نہیں ہے، صبر طاقت نہ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ صبر طاقت کا نام ہے، صبر توانائی کا نام ہے، صبر انرجی کا نام ہے، صبر حوصلے کا نام ہے۔ ہمیں علماء نے بتایا، علماء حق نے ہمیں تلقین کیا، مجتہدین نے، ہمارے مراجع نے ہمیں بتایا کہ یاد رکھو، جب انسان کا نفس اور عقل کے درمیان میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو وہاں پر عقل کو بروئے کار لا کر نفس کو اپنے یقین کے پاؤں تلے کچل دے، اور عقل کی گفتگو کو پروان چڑھے، اور عقل کے فیصلے پر عمل کرنے کا نام صبر ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہ جملہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں، بڑے آرام سے جا رہے ہیں، کسی نے نعوذ باللہ آپ کی شایانہ شان خلاف باتیں کی، گستاخی کی اور گالیاں دی، بکواس کیا، بدتمیزی کی، اور خدا نہ کرے اگر ہم اور آپ گونگے ہیں، بول نہیں سکتے ہیں، خاموشی سے جا رہے ہیں، تو اس کا نام صبر نہیں ہے۔ نہیں، ہم بول سکتے ہیں، دل آمادہ ہو رہا ہے، نفس آمادہ کر رہی ہے، ارے اس نے ایک گالی دیا تم 10 گالیاں دو، اس نے ایک الزام اور تہمت لگایا آپ 20 تہمتیں اس پر لگا لو، مگر نہیں، اس لیے کہ عقل کہتی ہے ہمیں خبردار، حالات کا تقاضا یہ نہیں ہے اور مصلحت کا تقاضا یہ نہیں ہے، بول سکتے ہو مگر نہ بولو، ٹوک سکتے ہو مگر نہ ٹوکو، روک سکتے ہو مگر نہ روکو۔ توجہ فرمایا، اس لیے کہ سامنے والے کو بھی مہلت دو، وہ بھی تو انسان ہے، سینے میں دل رکھتا ہے، وہ سوچنے پہ آٹومیٹک طور پر مجبور ہو جائے گا میں کتنا نفس پرست ہوں، شیطان پرست ہوں اور نفس کا غلام ہوں، گالیوں سے گالیاں دیتے جا رہا ہوں، بے ادبی کا مظاہرہ کر رہا ہوں، اور کمال ہے اس کا سامنے والے کا، اور وہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور ہماری سیرت انبیاء یہی ہے، سیرت معصوم یہی ہے کہ ہمارے انبیاء کو گالی گلوچ دیا گیا، مگر امام نے پلٹ کر کبھی کسی امام معصوم نے گالی کا جواب گالی نہیں دیا۔ اہل بیت نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر کوئی تمہیں گالی دیتا ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا، تو معصوم نے یہ فرمایا گالی کا جواب نہ دینا یہ اس کا بہترین جواب ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یاد رکھیے گا، صبر کچھ مقامات ہے، ایک مصیبت پر صبر کرنا، ماں باپ مر جائیں، جوان بیٹا بیٹی ہیں، ماں باپ کی اس مصیبت پر، حسین کی مصیبت کو مد نظر رکھ کر صبر کرتے ہیں، اور یہی ہوتا ہے ہمارے پاس، ہمیں یہی درس ملا ہے، ہمارے پاس یہی تہذیب کا بہترین انداز یہی ہے کہ ہمارا باپ مر جاتا ہے تو چاہنے والے آتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، ایک مولوی کا اہتمام کر کے 2-4 جملے تقریر ہو جاتی ہے، مجلس امام کے نام ہو جاتی ہے، ثواب ارواح کو دے دیتے ہیں۔ تو جو نا یہ مہذب انداز، یہ صبر کا بہترین مظاہرہ ہے اذان محترم، کہ مصیبت آئے، جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے، بوڑھا ماں باپ ہے، تو رشتہ دار بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں، محبت کی اظہار کرتے ہیں، اور جوان علی اکبر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں اور مقرر لا کر تقریر کی جاتی ہے، ثواب اس جوان کے نام پہ ہوتا ہے، مجلس برپا ہوتی ہے۔ اور بہترین ذریعہ ہماری، ہمیشہ ہر مصیبت پر ہم صبر کرتے ہیں تو مصیبت کربلا کو یاد کرتے ہیں، مصیبت آل محمد کو یاد کرتے ہیں، ان کی مصیبت کے مقابلے میں ہماری مصیبت کچھ نہ ہونے کے برابر ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوستو، ایک ہے معصیت میں صبر کرنا،
معصیت یعنی گناہ. مگر کیسا ہو سکتا ہے بھائی؟ سامنے گناہ ہے اور آپ گناہ نہیں کر رہے ہیں، اپنے کو کنٹرول کر رہے ہیں. یہ صبر کی انتہا ہے. شہوت نفسانیہ، انسان کے اندر دو طاقتیں ہیں، آپ سب جانتے ہیں. قرآن نے کہا ہم سب میں ہیں، ایک نفس ہے، ایک روح ہے. نفس کیا ہے؟ قرآن نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نفس تمہیں ہمیشہ گناہ کی طرف دعوت دیتی ہے، اللہ سے دوری کی طرف دعوت دیتی ہے، انبیاء سے دوری کی طرف دعوت دیتی ہے، مکتب اہل بیت سے ہٹنے کی دعوت دیتی ہے. ہمیشہ ضلالت اور گمراہی کی جہاں دعوت آ جائے سمجھ لو یہ نفس کا پیغام ہے. اور روح وجود انسان میں ہے. قل روح، قرآن کہتا ہے قل روح من امر ربی. امر خدا ہے. امر خدا کا مطلب کیا ہے؟ ارادہ پروردگار ہے. آپ کو اگر مجلس کے لیے دل آمادہ ہو رہا ہے تو سمجھ لو اللہ کا ارادہ یہ تم مجلس کی طرف جاؤ. تو فرمایا آپ کسی بھی عبادت کو بجا لانے کے لیے آپ کی روح مچلتی ہے، میرے امام بارگاہ جانا ہے، مسجد جانا ہے، سمجھ لو تمہارا ضمیر زندہ ہے، روح زندہ ہے. اور روح جو اندر ہے اللہ کا منشا ہے، اللہ کا امر ہے، ارادہ پروردگار ہے. ارادہ پروردگار اللہ اپنی طرف بلاتا ہے. اللہ کا ارادہ ہے، منشا خدا ہے. تو دو طاقتیں ہیں، ایک اللہ کی طرف دعوت دیتی ہے روح ہے، ایک شیطان کی طرف دعوت دیتی ہے، اس کا نام نفس ہے. نفس ہمیشہ آپ دیکھیں زندگی میں ایک کام ہے دنیائی، ہم دکانداری کا، تجارت کا، اس کو کام کو اہمیت دے رہا ہے، ایک عبادت ہاتھ سے جا رہی ہے، بہترین عمل ہاتھ سے جا رہا ہے، تو سمجھ لو اس نے نفس کو پروان چڑھایا، روح کو دبایا. اگر یہ کرتا گیا تو روح کمزور ہوتا جائے گا، نفس موٹا ہوتا جائے گا. اور پھر ایسے انسان سے نیکیاں بہت کم نیکی ہو سکتی ہے، گناہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، شیطان پرستی زیادہ، اس کو کیونکہ اس نے نفس کو ہیوی کر دیا ہے. اور پھر بھی قبر میں سے لے کر پھر عالم برزخ میں جو ضلالت اور گمراہی اس کو اٹھانے پڑے گی، اس لیے کہ اس نے نفس کو ہمیشہ پروان چڑھایا ہے، اسے موٹا کیا، اس کو پالا ہے، اس کو پوسا ہے، اس کی غلامی کرتا رہا ہے، اس کی کاسا لیسی کرتا رہا، مگر روح کو چھوڑ دیا. خوش قسمت ہے وہ افراد، سلام ہو ان مومنین و مومنات پر جو نفس کو اپنے یقین کے پاؤں تلے کچل کر جو روح کو ہمیشہ پروان چڑھاتا ہے، روح کو آگے بڑھاتا ہے، روح کو خوش رکھتا ہے، ہر عبادت روح کے مطابق انجام دیتا ہے، ہر عبادت روح کو مضبوط کرتا ہے، اتنا اسٹرانگ کرتا ہے، اتنا اسٹرانگ ہو جائے، اور نفس اس کے سامنے ہمیشہ ذلیل ہوتا ہوا نظر. اور ایسا انسان انبیاء کی نظر میں بھی محبوب ہے، اولیاء کی نظر میں بھی محبوب ہے، خاصان خدا کی نظر میں محبوب ہے، اور ولیان خدا کی نظر میں محبوب ہے، اللہ کی نظر میں بڑا پیارا اور محبوب ہے. اسی لیے تو کہا تقوی اختیار کرو. تم میں بہترین انسان وہی ہے جو تقوی میں آگے، متقی وہی ہے جو روح کو پروان چڑھاتا ہے، نفس کو دباتا ہے، اس سے متقی کہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وال. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزو، یہ آپ جو نماز میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ جوان لڑکے، خدا کی قسم یہ آپ کے منہ بولے سامنے بات نہیں ہے. ایک بات، میں یہاں سے پاکستان ہم جاتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، نماز جمعے کا اچھا خاصا اجتماع پنجاب کے اندر فیصل آباد میں ہوتے تھے، تو وہاں ایک بات میں نے یہاں کی نقل کی. کیا؟ سلام ہو آپ کے ماں باپ کو، آپ کے والدین نے ان بچوں کو اتنا اچھا تربیت دیا ہے اس ماحول میں. یہ جو ماحول آپ کے پاس ہے نا، اتنا ماحول پاکستان میں اتنا برا ماحول نہیں ہے جتنا یہاں ہے، مگر کمال ہے
اس ماحول میں ہیرے جواہر ہیں آپ جیسے جوان، جو نورانی چہرے نماز میں نظر آتے ہیں، عبادتوں میں نظر آتے ہیں، امام بارگاہ میں نظر آتے ہیں، مساجد میں نظر آتے ہیں، حسینیوں میں نظر آتے ہیں، اور محفل عباس میں، محفل زینبیہ، پتہ نہیں کون کون سی محفلیں ماشاءاللہ جزاک اللہ، ان میں ان تربیت شدہ نوجوان نظر آتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، جو ہم پاکستان میں ایک جملہ بربلا میں کہتا ہوں، کمال ہے ان لوگوں کا، خاص کر خواجہ برادری کا، کہ دیکھیے اتنا دور ہے افریقہ میں، تنزانیہ جیسی جگہ میں جہاں جنگل ہی جنگل ہے، مگر سلام ہو ان کے لیے، انہوں نے اپنے دین کو کبھی نہیں چھوڑا ہے، مذہب کو ابھی اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا ہے، اس لیے کہ میں نے خود اپنے آنکھوں میں دیکھا، جب اب بچے آتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ ملاتے ہیں، جب والد کا ہاتھ سامنے آتے ہیں تو اسے چومتے ہیں۔ میں نے پاکستانی جوانوں سے کہا، نماز جمعہ میں کہا، خدا کی سیکھ لیا کرو، اگر جنگل میں ہے مگر ان کو تربیت میں اتنی ہے، ہم شہر میں ہے تربیت نہیں ہے، تو جنگل میں رہنا نہ رہنا ملاک شہر نہیں ہے، تربیت حاصل کرنا نہ کرنا معیار ہے۔ جنگل میں ہے تربیت آل محمد ہے، تعلیمات اسلامی ہے، آپ شہر میں ہے مگر آپ کے پاس تعلیمات اسلامی نہیں ہے۔ جوان لڑکا آتا ہے، بوڑھے باپ کے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، پہلے بوسہ دیتا ہے، پھر چومتا ہے۔ سلام ہو ایسی اولادوں پر، وہ یہ عادت تمہارے میں ڈلنا چاہیے۔ آج کے بعد جب ہم مصافحہ کرتے ہیں تو یہ کوالٹی تمہارے میں بھی آنا چاہیے، یہ صفت تمہارے آنا چاہیے۔ دادا کا ہاتھ آ جائے، چاچا کا ہاتھ ملاتے ہو، ابا جان سامنے آیا ہاتھ ملاتے، بزرگوں کا ہاتھ کو کیا احترام سے۔ ایسے جوانوں کو پھر دعا نہیں ملے تو کیا ملے گی؟ ایسے جوان ترقی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ ان پر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی ان پر نعمت ہے، برکتیں ہیں، رحمتیں ایسے نوجوانوں پر۔ لہٰذا یہ خصلت ہمارے میں ہونا چاہیے، اور ہیں جوانوں کی سلامتی کے لیے سربلندی کے لیے صلوات پڑھیے محمد۔ مختصر الفاظ میں ایک ہوتا ہے مصیبت میں صبر، میں نے آپ کو مثال دی، اور ایک ہے معصیت میں صبر، گناہ سامنے ہے، دسترس ہے، کر سکتے ہو، جوانی ہے، نفس آمادہ کر رہا ہے، مچل رہا ہے نفس، گناہ اندھیری ہو رہی پوری دنیا اس کے ساتھ، مگر نہیں، خوف خدا اس کے پاس ہے، خوف خدا ہے، گناہ نہیں کرتا۔ بڑی بات ہے یہ، مثال دے رہا ہوں آپ کو، دیکھیے ہم اور آپ کی نگاہوں کے سامنے نامحرم ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، گناہ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے بہترین انتظام پروردگار عالم نے کتنا اچھا انتظام کیا۔ کیا آنکھ پیشانی میں نہیں ہے کہ ہمیں ہاتھ اٹھانا پڑے، پیشانی میں رکھنا پڑے، نہیں۔ کوئی بھی کام کہتے نا، اس کی مثال دے دو، سب سے آسان کام کون سا ہے؟ تو سب کہیں گے آنکھوں کا پلک جھپکنے سے پہلے، آنکھوں کا پلک جھپکنے سے پہلے، یہ آسانی کا نام ہے نا، یوں دیکھیں، یہ بہت آسان کام۔ اللہ نے کیا انتظام کیا، اگر نامحرم سامنے ہے تو میں ہاتھ تمہاری آنکھ پیشانی میں نہیں کہ ہاتھ اٹھانا پڑے، ہاتھ کہیں پر پھنسا ہو تو اس کو چھوڑ کے یوں لانا پڑا، نہیں، اللہ نے بہترین کمزور شٹر دیا ہے، لوہے کا کوئی بڑا شٹر نہیں ہے اس کو دو جوان اٹھائے اس کو بند کرے، نہیں، کمزور شٹر دیا، یوں کر دو، ختم ہو گیا بات۔ نامحرم نمبر سامنے آ گیا نظر، آپ شٹر نیچے کر دو یا شٹر اوپر کر دو، کیا بات ہے۔ انبیاء نے فرمایا خوش قسمت ہے وہ انسان جب گناہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے، اگر اپنے شٹر نیچے کر دیا تو یاد رکھو جتنے بھی اس کائنات میں متقی افراد ہیں، مجتہدین ہیں، مراجع ہیں، نماز شب پڑھنے والے، ان سب کے بہترین اعمال اس جوان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اس نے یہ شٹر اوپر کر دیا، نگاہ اوپر کر دی، نامحرم سامنے ہے، دیکھ نہیں رہا ہے، شٹر خدا کی رضا کے لیے خوف خدا کو مد نظر رکھ کر اوپر کرتا ہے، تو ملائکہ سماوات کی تمام تر عبادات کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والے مصیبت پر صبر، معصیت پر صبر، گناہ سامنے ہے صبر، تحمل، بہت سی مثالیں ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایک اطاعت میں صبر، اطاعت یعنی فرمان برداری،
حکم خدا کے سامنے، اطاعت الہی کے سامنے صبر۔ اس کی بہترین مثال صبح کی نماز ہے۔ دل یہ چاہتا ہے، نفس یہ چاہتی کہ سو کے رہیں، اور اس وقت شیطان بھی بڑا اپنا پوری توانائی لگاتا ہے، بستر کو اتنا گرم کرتا ہے، نیند اتنی میٹھی آ جاتی ہے، ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے ہاں، لیکن وہ بندہ خدا جوان نہ بستر کو دیکھتا ہے، نہ گرمی کو دیکھتا ہے، نہ سردی کو دیکھتا ہے، اطاعت واجب ہے، نماز پڑھنا واجب ہے، نماز پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ آپ لوگ تو نماز پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، مگر یہاں پر ایک پیغام قرآن کی آیت کی روح سے ان افراد تک جو جن کو اللہ نے توفیق نہیں دی نماز پڑھنے کی۔ ہم تو آپ کو زور لگاتے ہیں مسجد میں آنے کا، آپ نمازی ہیں مسجد میں آئے، ہمارا تو زور یہ ہے، علماء کا زور اسی بات پر ہے، مگر وہ افراد جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، قرآن نے کیا کہا ان کے لیے؟ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ عجب آیت ہے، آپ خوش ہو جائیں گے سنیں گے، دل سے دعائیں دیں گے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، آنے والا کل جنت میں رہنے والے جہنم میں رہنے والوں سے سوال کریں گے۔ مکالمہ، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت میں رہنے والے جہنم والوں سے سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ ما سلک لکم فی السقر، بھائی آپ کو یہاں کیسے آنا ہوا؟ اب آپ کو اس کو یہ نہیں کہیں گے حضور آپ کو یہاں کیسے تشریف لانا ہوا، ایسا تو نہیں کہیں گے نا، بھائی تمہیں ادھر کیسا آنا ہوا، سیدھا سیدھا۔ اگر یزید اور آل یزید، معاویہ، آل معاویہ، عمر سعد، آل عمر سعد جہنم میں نظر آ جائے تو کبھی آپ سوال نہیں کریں گے تمہیں جہنم میں کیسے آنا ہوا۔ وہ جہنم میں نہیں جائے تو کہاں جائے گا؟ ہے جوان، سوچنے کا مقام، وہ تو ہے ہی جہنمی نا۔ جہنم ان کی ملکیت ہے بھائی، خبیثوں کی ملکیت ہے جہنم، آل محمد کے دشمنوں کی ملکیت ہے جہنم۔ وہ جہنم میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ مسئلہ ہے میرے جیسے آپ جیسو کا، جو بڑے مولانا بھی بنتے تھے، امامے بھی پہنتے تھے، آپ جیسے مومنین داڑھی بھی رکھتے تھے، خمس بھی دیتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، غریبوں کا بھی خیال رکھتے تھے، ایسوں کا مسئلہ ہوگا بھائی آپ کو کیسا آنا ہوا؟ وہ تو ہے ہی نسلی جہنمی نا، ان کی تو بات ہی نہیں فائرنگ کروس ہے، وہ تو نسلی جہنمی ہے، ابدی جہنمی ہے۔ تو جہنم میں رہنے والے کیا کہیں گے پتہ آپ کو؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلک لکم فی السقر، تمہیں جہنم میں کیسا آنا ہوا؟ تو جہنم میں رہنے والے، مولا کائنات نے اس آیت کی بہت تفسیر بیان کی۔ تفسیر بیان کرنے پر مولا نے ایک جملہ کہا، تفسیر آیت کی سمجھو، قرآن کو سمجھو، بھلے اس کے بعد نماز نہ پڑھو، تمہارا فیصلہ تم خود کرو، مگر قرآن یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے۔ جہنم میں رہنے والے کا پہلا جواب بھائی کیسا نہ ہوا؟ لم نک من المصلین، پہلا جواب ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ توجہ کیا آپ نے؟ لم نک من المصلین، بھائی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں نہ ہوا۔ دوسرا جواب لم نکن نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم خود پیٹ بھر کے کھا کے سو جاتے تھے۔ غریب سوال کرتا تھا کھانے کا، پراپرٹی کا سوال نہیں کرتا تھا، جائیداد کا سوال نہیں کرتا تھا، گاڑی کا سوال نہیں کرتا، مجھے گاڑی دو، مجھے پراپرٹی دو، مجھے دکان دو، مجھے کاروبار دو، نہیں، مجھے کھانا دو، نہیں دیتے، مست تھے اپنے مگن میں، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لم نکن من المصلین لم نکن نطعم المسکین، غریب فقیر مسکین کو کھانا۔ اسی لیے اسلام نے خیرات پر بڑی آیتیں ہیں، بڑی آیتیں ہیں، بہت سی آیتیں ہیں، جہاں پر اطاعت الہی کی بات ہے وہاں خیرات کی بات ہے، جہاں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی نام ہے وہاں انفاق کی بات ہے، جہاں جہاد کی بات ہے وہاں انفاق کی بات۔ اس خیرات پر اتنا ماشاءاللہ یہ دے دینے میں، خیرات دینے میں، سخاوت کرنے میں اللہ سخیوں کو بہت چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے حاتم طائی کافر تھا، مسلمان نہیں تھا،
7 دروازوں سے دیتا تھا. جب جنگ ہوئی اس کی بیٹی گرفتار ہوئی پیغمبر کے دور میں, نبی کے دور میں جب گرفتار ہوئی, پتا چلا یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے, پیغمبر نے پروٹوکول دیا, اہتمام کے ساتھ کہا ان کو کوئی اذیت نہیں ہے, اس کو تمام فیسلٹیز دے دیا جائے. کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ سارے قیدی ایک ہیں, سارے جن کو ہم نے لایا ہے قیدی بنا کر, آپ ان کے لیے خصوصیت. کہا یہ سخی کی بیٹی ہے. ہندو ہے, کافر ہے, بت ہے, کچھ نماز نہیں ہے, وہ عبادات نہیں ہے, اللہ کو نہیں مانتا ہے, مگر کوالٹی ہے, صفت ہے سخاوت, اچھی صفت ہے اس میں. اس لیے اس کی بیٹی, کیونکہ سخاوت ایک اچھی صفت ہے, بہترین صفت ہے, انبیاء کی صفت ہے بھائی. کھانا کھلانا, دعوت دینا, مسافروں کو دعوت دینا. اسے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں مسافر مجھے دعوت دے, مجھے دعوت ہے آپ کی طرف سے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. مومن کے چہرے میں مسکراہٹ آنا بھی عبادت ہے. ہاں, مومن کو ہنسانا بھی عبادت ہے. تو یہ سارا عمل عبادت ہی عبادت ہے. تو کنجوسی, بخالت بری صفت ہے, اگرچہ وہ اہل بیت کا ماننے والا ہی کیوں نہ ہو. انشاءاللہ اس موضوع پر کبھی ٹائم ہو گیا تو انشاءاللہ بات کریں گے, بس اتنا سا جملہ کافی ہے. بخیلی اچھی صفت نہیں ہے, سخاوت اچھی صفت ہے, چاہے اپنوں میں ہو مکتب اہل بیت والوں میں, چاہے غیروں میں. تو فرمایا بہترین ہے, صفت ہے. تو بس عزیزان محترم, عرض یہ کر رہا تھا آپ حضرات کی خدمت میں, صبر یہ ہے, معصیت پہ صبر, اطاعت الہی میں صبر. اور یہ دیکھیے جو نماز کے حوالے سے معصوم کا جو خدا کا پیغام آپ تک پہنچایا کہ اس جہنم میں رہنے والے کو جنت میں رہنے والے جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی السقر, تمہیں جہنم میں کیسا آنا ہوا؟ لم نک من المصلین, نماز نہیں پڑھتے تھے. لم نک نطعم المسکین, ہم غریبوں کو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکنا نخوض من الخائضین, ہم بڑے بڑے دہشت گرد, قاتل, چور, ڈاکو, فاسق, شرابی, حرامی, زانی, ان لوگوں کے ساتھ رہتے تھے. اور چوتھا جواب وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, یوم الدین, ہم ان لوگوں کے ساتھ رہن سہن کی وجہ سے آخرت کو بھول گئے تھے. ہم کہتے کدھر آخرت ہوگا, کہاں قیامت آئے گا, عیاشی ہے دنیا میں, ساری فلٹیس ہے, امکانات ہے, شراب ہے, کباب ہے, سب ہے. اتنے ہم اس گناہوں کی وجہ سے, نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے, غریبوں کو کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے, ڈاکو اور چوروں کے ساتھ مل کے کھائے, ہمارا دل اتنا کساوت ہو گیا تھا, اتنا خراب ہو چکا تھا کہ ہم آخرت کو بھی کیا ہو گئے تھے, بھول گئے تھے, جھٹلاتے تھے ہم. کنا نکذب بیوم الدین. تو جس کی وجہ سے جہنم میں رہنے والوں کے 4 جواب ہے عزیزان محترم. ایک بلند ترین صلوات پڑھی محمد. بس عزیزان محترم, تاریخ گواہ ہے اس بات کا, میدان جہاد ہے, میدان جہاد میں ہمیشہ تلوار چمکتا ہوا نظر آتا ہے. ایسے میں مولا کائنات نے مصلی عبادت بچھایا. نماز کی اہمیت دیکھیے. دل تو یہ چاہتا ہے نماز سکون سے پڑھا جائے, آرام سے پڑھا جائے, مگر میدان جنگ ہے, تلوار چلتی رہے. مگر مولا کائنات نے, امیر المومنین, مولا الموحدین نے مصلی عبادت بچھایا. ابن عباس جیسے عظیم شخصیت ہے, عاشق علی ہے, عاشق انبیاء ہے, عظیم شخصیت ہے. ابن عباس آ کر کہتے ہیں مولا کائنات آپ کیا کر رہے ہیں, یہ میدان جنگ ہے, آپ مصلی کیوں بچھا رہے ہیں؟ تو جی فرمایا آپ مصلی عبادت بچھا رہے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر آپ ان دونوں کی فکروں میں کتنا ڈفرینٹ ہے, کتنا فرق ہے. ابن عباس کی فکر, مولا کائنات کی فکر. کیونکہ ابن عباس یہ چاہتا ہے میدان جنگ ہے, مصلی نہ بچھے, تلوار چلتی رہے. مگر مولا کائنات, امیر المومنین, ہم سب عاشق مولا کائنات ہے. ہمارا مولا نے
ہم ولایت علی ابن ابی طالب کے قائل ہے، بالکل ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، جہاں سے ہمیں دین مل رہا ہے، جہاں سے ایمان کی پاور مل رہی ہے، مولا نے مصلی عبادت بچھا کر آنے والی نسلوں کو پیغام دیا، ملت اسلامیہ کو پیغام دیا، سنو خواہش کا تقاضا یہ ہے کہ تلوار چلے، فریضے کا تقاضا یہ ہے کہ مصلی بچھے۔ تو جو فرمایا آپ نے، خواہش کا تقاضا یہ ہے کہ تلوار چلے، مگر فریضے کا تقاضا یہ ہے کہ مصلی بچھے۔ عباس کا روکنا بے صبری ہے، علی کا مصلی بچھانا یہ کمال صبر علی ابن ابی طالب۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد یا بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ لائٹ کو تھوڑا سا ڈیم کر دیں، دو جملے بس۔ عزیزان محترم، قابل احترام مجمع، ایام عزا ہے، ایام مصیبت ہے۔ عزیزو، جیسا کہ کل میں نے یہ مصائب عرض کی تھی، میں چاہتا ہوں آج اس کو تکمیل کیا جائے، اپنے منطقی انجام تک پہنچایا جائے کہ کربلا ہے۔ عزیزو دیکھیے، عبادت ہی عبادت ہے، نماز ہی نماز ہے، تیریں برس رہی ہے، تیر چمک رہے ہیں، مولا حسین مصلی عبادت پر نماز ادا کر رہے ہیں۔ کیا مقام صبر ہے! اب صرف یہی نہیں، کیا تربیت ہے ان معصوم بچوں کا، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، سکینہ 4 سال کی بچی ہے، کیا تربیت حسین کی ہے۔ معصوم بچی ہمیشہ تو مصلی بچھایا کرتی تھی، مدینے میں بھی ہوتی نا تو مصلی اس لیے بچھاتی تھی، کبھی نوافل کی نماز بابا گھر میں آ کے پڑھتے تھے، بیٹی باپ کے ساتھ نماز پڑھتی تھی۔ دیکھیے ان کا رابطہ نماز سے کتنا قریب ہے۔ تو عزیزو، سکینہ نے عصر عاشور بھی 2 مصلی بچھا دیا، ایک اپنے لیے، ایک بابا کے لیے۔ عزیزو کافی انتظار کیا، روایت کے الفاظ یہ ہے، بچی نے بڑا انتظار کیا مگر بابا نہیں آیا، بابا نہیں آیا۔ ایک مرتبہ کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، معصوم بچی نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو کیا دیکھا دوستو، روایت کے الفاظ یہ ہے کہ شمر ملعون کے ہاتھ میں تازیاں لے کر کھڑا ہے، بچی ہے پھر بھی نہ سمجھی، پوچھا وہ شمر کیا تم نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ عزیزو اللہ اکبر، شمر ملعون جب یہ جملہ سننا تھا، شمر کے ہاتھ میں حسین کا مقدس سر تھا، حسین کا کٹا ہوا سر تھا۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے حسین کی اس مبارک سر کو سکینہ کی طرف پھینک دیا۔ روایت کے الفاظ یہ ہے، بچی دوڑ کر گئی، بابا کے سر کو اٹھایا، اپنے مقدس زانوں پہ رکھا، رکھ کر بابا کے نورانی چہرے پر اپنا معصوم چہرہ رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد معصوم بچی نے کہا، میرے مظلوم بابا، اے میرے پیاسے بابا، اے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جانے والے بابا، بابا آپ نے 4 برس تک مجھے بڑے نازوں سے پالا ہے، گودیوں میں مجھے کھلایا ہے، بابا آج کے بعد اس مقدس سر کو میں اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گی بابا۔ بڑا گریہ ہو رہا ہے، بڑا ماتم ہو رہا ہے۔ ایسے میں ایک مرتبہ شمر ملعون آگے بڑھا، عزیزو بچی سے بابا کے کٹے ہوئے سر کو اٹھایا۔ صرف یہی نہیں بلکہ معصوم بچی کے نورانی رخساروں پر ظالم نے وہ تماچے مارا، ارے کان زخمی ہوا، کان سے خون بہنے لگا۔ عزادارو، آیت اللہ مظاہری اس روایت کو بڑی فکر کے ساتھ، بڑی نالج کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم سے روایت یہ بتاتی ہے کہ یہ شمر اتنا ظالم تھا، حسین کی پیاری بچی پر، حسین کی مظلوم بچی پر، حسین کی عاشق بیٹی پر ارے اتنے تماچے مارا، ارے اتنے تماچے مارا، معصوم بچی تماچوں کی تاب نہ لا سکی، زمین کربلا پر گر گئی، ارے بچی بے ہوش ہو گئی۔
اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائیے سوائے غم آل محمد کے۔ ازادارو بچی بے ہوش ہو گئی نا تو ادھر سے شہزادی زینب بڑی پریشان ہے، اس لیے کہ جلے ہوئے خیمے ہیں، پانی کا کوئی قطرہ موجود نہیں ہے، شہزادی بڑی پریشان ہے، صرف خاندان عصمت طہارت کی مائیں پریشان ہیں، کرے تو کیا کرے؟ اس لیے کہ حسین جب وداع آخری کے لیے آئے تھے ماؤں بہنوں سے مخاطب کر کے کہا تھا میری بیٹی کا خیال رکھنا میری بچی سکینہ کا خاص خیال رکھنا۔ ساری خاندان عصمت طہارت کی مائیں پریشان ہیں۔ ازادار روایت کے الفاظ ہے خاندان کی ماؤں نے سب نے جمع ہو کر کہا خیمے میں پانی نہیں، خیمے جل چکے ہیں، پانی کا قطرہ نہیں تو کیا ہوا؟ ارے آنکھوں میں آنسو تو ہے نا۔ ایک گول دائرہ بنایا، بچی کو سامنے رکھا، خاندان کے عصمت طہارت کی ماؤں نے گریہ کیا، ماتم کیا۔ ازاداروں ماؤں کے آنکھوں سے جب آنسو ٹپک ٹپک کر سکینہ کے نورانی چہرے پہ پڑ رہا تھا، ایک مرتبہ سکینہ ہوش میں آ گئی۔ عزادارو سکینہ کو جب ہوش میں آنا تھا، میں آپ جیسے صاحبان ایمان سے سوال کرتا ہوں عزیزو، جب بچی ہوش میں آئی تو سب سے پہلے کیا سوال کیا ہوگا، کیا پوچھا ہوگا؟ عزیزو تھوڑی دیر پہلے بابا کا سر گود میں تھا، شمر نے تماچے مار کر بابا کے سر لے گیا تھا، بچی بے ہوش ہو گئی، مگر بچی نے یہ نہیں پوچھا پھپھی اماں بابا کا سر کہاں ہے، بچی نے یہ سوال نہیں کیا۔ عزادارو خیمے جل چکے تھے، شہزادی سکینہ نے اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھا تھا خیمے جل چکے ہیں، مگر بچی نے ہوش آنے کے بعد یہ نہیں پوچھا پھپھی اماں خیموں کا کیا حال ہے، کیا خیمے سارے جل گئے؟ جب میرا بھائی سید ساجدین کا خیمہ بھی جل گیا، یہ نہیں پوچھا۔ صرف یہی نہیں، جب ظالم شمر نے تازیانہ مارا تھا، تماچے رخساروں پر مارے تھے، تو بچی نے یہ نہیں پوچھا پھپھی اماں چچا عباس کہاں ہے، ظالم نے مجھے بہت مارا اماں، ظالم نے بہت تماچے مارا۔ عزادارو جملہ سنیں گے یقیناً تڑپ جائیں گے، جملہ سنیں گے گھر تک جائیں گے گریہ کریں گے۔ عزیزو بچی کو ہوش میں آئی تو کیا پوچھا؟ عزیزو بچی نے بابا کا نہیں پوچھا، اکبر کا نہیں پوچھا، چچا کا نہیں پوچھا، جلے ہوئے خیموں کا نہیں پوچھا، پوچھا تو یہ پوچھا کہ پھپھی اماں تیری چادر کہاں ہے، تیری چادر کہاں ہے، تیری چادر بس عزادارو شہزادی زینب نے آواز دی، رو کر کہا بیٹی سکینہ جس نے تجھے تماچے مارا تھا اس ظالم نے میری چادر اٹھا کر لے گیا۔ عزادارو کتنی محبت ہے سکینہ کو پردے سے، اے ہماری مائیں ہماری بہنیں پردہ سیکھو حسین کی بیٹی سکینہ سے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔